یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، کہا میرے والد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث سنائی۔ انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے روایت کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پورے چاند کی رات کو چاند دیکھنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بادل حائل نہ ہوں تو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم اسے یعنی اللہ کو اسی طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اسی کے پیچھے چلا جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جو چاند کی پرستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا، اور جو طاغوتوں یعنی شیطانوں بتوں وغیرہ کی پوجا کرتا تھا وہ طاغوتوں کے پیچھے چلا جائے گا، اور صرف یہ امت اپنے منافقوں سمیت باقی رہ جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس اپنی اس صورت سے مختلف صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچان سکتے ہوں گے، پھر فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے۔ جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے، اور فرمائے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر پل صراط جہنم کے درمیانی حصے پر رکھ دیا جائے گا، تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جو اس سے گزریں گے۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بول نہ سکے گا، اور رسولوں کی پکار بھی اس دن یہی ہوگی، اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے سروں والے آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سعدان دیکھا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکڑے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر اچک لیں گے۔ ان میں سے بعض ہلاک کیے جانے والے ہوں گے یعنی اپنے عمل کی وجہ سے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں نجات دیے جانے تک اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور ارادہ فرمائے گا کہ اپنی رحمت سے جن دوزخیوں کو چاہتا ہے آگ سے نکالے، تو وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے گا، انہیں آگ سے نکال لیں۔ فرشتے ان کو آگ میں پہچان لیں گے، وہ انہیں سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ آگ سجدے کے نشانات کے سوا آدم کے بیٹے کی ہر چیز کو کھا جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہوں گے، ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، تو وہ اس کے ذریعے سے اس طرح اگائیں گے جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں گھاس کا بیج پھوٹ کر اگاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، بس ایک شخص باقی ہوگا جس نے آگ کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا۔ یہی آدمی تمام اہل جنت میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، میرے رب میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے میری سانسوں میں زہر بھر دیا ہے اور اس کی تپش نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اللہ کو پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کر دوں تو تم کچھ اور مانگنا شروع کر دو گے؟ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب عز و جل کو جو عہد و پیمان وہ لینا چاہے گا دے گا، تو اللہ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ چپ رہے اتنی دیر چپ رہے گا، پھر کہے گا، میرے رب مجھے جنت کے دروازے تک آگے کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، کیا تم نے عہد و پیمان نہیں لیے تھے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس کے سوا مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ تجھ پر افسوس ہے آدم کے بیٹے، تم کس قدر عہد شکن ہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اور اللہ سے دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس سے کہے گا، کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں نے تمہیں یہ عطا کر دیا تو اس کے بعد تو اور کچھ مانگنا شروع کر دے گا؟ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ چاہے گا عہد و پیمان دے گا،
اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آگے کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی۔ اس میں جو خیر اور سرور ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کیا تو نے پختہ عہد و پیمان نہ کیے تھے کہ جو کچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ ابن آدم تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا وعدہ شکن ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق کا سب سے زیادہ بد نصیب شخص نہ بنوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس پر ہنسے گا، اور جب اللہ تعالیٰ ہنسے گا تو فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا کر، تو وہ اپنے رب سے مانگے گا اور تمنا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے یاد دلائے گا فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ، حتیٰ کہ جب اس کی تمام آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ عطا بن یزید نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ان کی کسی بات کی تردید نہ کی، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا یہ سب کچھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو ہریرہ اس کے ساتھ اس سے 10 گنا اور بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو آپ کا یہی فرمان یاد ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آپ کا یہ فرمان یاد رکھا ہے، یہ سب تیرا ہوا اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 451۔